میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ پر اللہ کی طرف سے 5 وعدے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کو ہر پریشانی سے نکال لیں گے۔ لوگ گناہوں میں اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے، ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ کوئی گناہ سے بچنا چاہے اللہ اس کو نہ بچانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کو گناہ سے بچا کر نکال لیں گے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پہلا وعدہ ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کرنے والے کو گناہ سے بچا کر نکالیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا، ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے۔ صحابہ کو جو اللہ نے رزق دیا ہے 2 راستوں سے دیا ہے، ایک عقل کے خلاف، ایک گمان کے خلاف۔ ایک عقل کے خلاف، ایک گمان کے خلاف۔ گمان کے خلاف، گمان کے خلاف کہ بعض صحابہ کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، گمان کے خلاف۔ یہ ہے اسباب سے ملنا مگر گمان کے خلاف۔ ایک کے خلاف عقل، صحابی پیشاب کریں اور چوہا اشرفیاں لے کر آئے، صحابی پیشاب کر رہے ہیں، چوہا اشرفیاں لا رہا، 17 اشرفیاں چوہے نے لا کر دی، پھر تھیلی بھی لے آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کوئی ایسی بڑی چیز ہے کہ جو نماز کے بغیر نہیں ملے گی، حالانکہ اللہ کے یہاں دنیا ایسی حقیر ہے کہ مسلمان کو پیشاب کرتے ہوئے دے دیں۔ صحابی نماز میں نہیں تھے کہ جو اشرفی لے آیا، بلکہ پیشاب کر رہے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت تقوی کے راستے سے دیتے ہیں ان میں تقوی اور زیادہ آتا ہے۔ وہ اشرفیاں لے کر آپ کے پاس پہنچے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ چوہے نے لا کر دی ہیں، اس مال کے کیا ہوگا، کیا حکم اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ جب چوہا لے کر آ رہا تھا سوراخ میں سے، تم نے ہاتھ داخل کیا سوراخ میں کہ نہیں؟ میں تو بیٹھا رہا، چوہا لاتا رہا۔ فرمایا تو اللہ نے رزق دیا ہے، کھاؤ۔ اگر تمہارا ہاتھ لگتا ہے اس میں تو پھر تحقیق ہوتی کہ مال کس کا ہے۔ یہ بات ہے، جہاں انسان استعمال ہوگا مال کے لیے وہاں سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، سود ہے، جھوٹ ہے، غبن ہے، دھوکہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھے جمعہ کے دن کہ میرا یہ پورا ہفتہ جن گناہوں میں گزرا ہے، اللہ تعالی آج جمعہ کے غسل سے میرے وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے کھینچ لیتا ہے۔ جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے بھی کھینچ لیتا ہے۔ جمعہ کے دن کا غسل، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے کھینچ لیتا ہے۔ ہفتے سے لے کر ہفتے تک 1 ہفتے کے گناہ معاف کراؤ، 1 ہفتے کے گناہ معاف کراؤ جمعہ کے غسل سے، 1 ہفتے گناہ معاف کراؤ جمعہ کی نماز سے، اور 1 سال کے گناہ معاف کراؤ رمضان کے روزوں سے۔ جس پر سال بھر کا میل ہو گناہوں کا، اسے چاہیے کہ وہ سال بھر کے گناہ معاف کرائے روزوں کے ذریعے، اور جس پر زندگی بھر کے گناہ ہوں اس کو چاہیے کہ وہ حج کے ذریعے زندگی بھر کے گناہ معاف کرائے۔ سنو تو صحیح، حج زندگی بھر کے گناہوں کے لیے ہے، اس لیے زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ رمضان سال بھر کی گناہوں کے سے طہارت اور پاکی کے لیے ہے، اس لیے سال میں 1 مرتبہ روزہ فرض ہے۔ ہفتے سے لے کے ہفتے تک، جمعہ سے جمعہ تک 1 ہفتے گناہ معاف کرانے کے لیے جمعہ ہے، 1 ہفتے گناہ معاف کرانے کے لیے جمعہ ہے کہ تم جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ معاف کرا لو۔ کس سے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر یہی غسل بطور عادت کے ہو کہ نہیں سردی ہے، ارادہ غسل کا نہیں ہے، نہیں دیر ہو گئی ہے، غسل کا ارادہ نہیں ہے،